بسم الله الرحمن الرحيم وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة فإن أمن بعضكم بعضا فليؤد الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه والله بما تعملون عليم۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 283 ہے۔ اس آیت کریمہ کا ترجمہ یہ ہے وَإِن كُنتُم، اور اگر تم لوگ ہو سفر پر، وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا، اور نہ پاؤ کاتب یعنی لکھنے والا، فَرِحَانٌ مَقْبُوضَةٌ، تو رہن قبضے میں کیا ہوا ہے، فَإِنْ آمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، پھر اگر اعتماد ہو تمہیں ایک دوسرے پر، فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ، تو سو چاہیے کہ ادا کرے وہ شخص جو اس کے پاس امانت ہے، جو اس کو امانت دی گئی، وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ، اور چاہیے کہ اللہ سے ڈرے جو اس کا رب ہے، وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ، اور نہ چھپاؤ تم لوگ گواہی کو، وَمَن يَكْتُمْهَا، اور جو شخص گواہی کو چھپائے گا، فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ، سو اس شخص کا دل گناہ گار ہے، وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ، اور اللہ تعالی جو کچھ تم کرتے ہو خوب جانتا ہے۔ سورہ بقرہ کا یہ رکوع نمبر جو 39واں ہے، یہ اس پورے رکوع میں 2 آیتیں ہیں، 2 آیات پر یہ پورا رکوع مکمل ہوتا ہے، اور پورے قرآن کریم میں یہ آیت کریمہ جس کا کل بیان ہوا، یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم، یہ آیت کریمہ پورے قرآن کریم میں سب سے طویل ہے، یعنی سب سے بڑی آیت یہ ہے۔ اس آیت کریمہ کو آیت مداینہ کہا جاتا ہے، آیت مداینہ۔ تو یہ آیت کریمہ پورے قرآن کریم میں سب سے طویل ہے۔ تو اب تک جو بیان ہو چکا وہ یہ کہ اللہ جل جلالہ نے معاملات و معاہدات کا حکم فرمایا۔ کیا فرمایا؟ کہ جب تم کوئی چیز کسی کو ادھار دو یا کوئی چیز کسی کو قرض کے طور پر دو، تو اس وقت تم ایسا کرو کہ اس چیز کو، اس کی مقدار کو لکھ لیا کرو، اور یہ چیز بھی لکھ لیا کرو کہ کس وقت یہ چیز مقروض واپس کرے گا، یا وہ مقروض اس ادھار لی ہوئی چیز کی قیمت ادا کرے گا۔ تو اس کو لکھ لیا کرو، اس چیز کی مقدار بھی اور اس چیز کی ادائیگی کے دن کا تعین بھی، یہ دونوں چیز جو ہے لکھ لیا کرو۔ پھر ساتھ میں فرمایا کہ ایک کام اور کرو، اور وہ ایک کام یہ ہے کہ جس وقت تم یہ معاملہ کرو ادھار کا یا قرض کا، تو اس وقت تم اپنا گواہ بھی بنا لو، اور گواہ ایک مرد ہو، ایک مرد ہو، 2 عورتیں ہوں، 2 مرد ہو، یا پھر 2 مرد نہ ہوں تو ایک مرد اور 2 عورتیں ہوں، گواہ بنا لو۔ گواہ کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپس میں جھگڑا نہ ہوگا، آپس میں نزاع سے بچا جا سکے گا۔
ہو سکتا ہے اگر آپ لکھواؤ نا، صرف گواہ بنا لو، تو ایک مدت کے بعد گواہ بھی بھول جائیں کہ کتنی مقدار تھی، کتنا قرضہ لیا تھا، کتنا واپس کرنا ہے، کتنے دنوں میں کرنا ہے، تو گواہ بھی بھول سکتا ہے۔ اگر لکھوا لیا جائے تحریراً تو گواہ کے سامنے جب تحریر پیش ہوگی تو گواہ کو بھی پتہ ہوگا کہ وہ یاد آ جائے گا کہ کتنی چیز قرض کے طور پر دی گئی تھی اور کتنی رقم جو ہے ادھار اس شخص کو دی گئی تھی۔ سارا معاملہ اس گواہوں کو یاد آ جائے گا۔ تو میں نے بتلایا گواہ جو ہے 2 مرد ہوں یا پھر 2 مرد نہ ہوں تو 1 مرد اور 2 عورتیں ہوں، اور بتلایا کہ حدیں جو ہے حدود میں گواہ مرد کا ہونا ضروری ہے، چاہے 2 عورتوں کے ساتھ 1 مرد ہو۔ اگر صرف عورتیں ہی عورتیں ہوں گی تو چاہے لاکھ عورتیں بھی ہو جائیں ان کی گواہی قبول نہ ہوگی۔ حدود مثلا نکاح کا معاملہ ہے، طلاق کا معاملہ ہے، شراب کا معاملہ ہے، زنا کا معاملہ ہے، چوری کا معاملہ ہے، یہ ساری حدیں ہیں۔ ان حدود میں صرف مرد کے بغیر عورت کی گواہی معتبر نہیں ہے، عورت کی گواہی معتبر نہیں، تو اس کی تفصیل بھی میں نے بیان کر دی۔ پھر آگے مسئلہ یہ بیان ہوا کہ کوئی چیز تم قرض کے طور پر نہیں دیتے، کوئی چیز تم ادھار نہیں دیتے، بلکہ نقد و نقد معاملہ ہوتا ہے، نقد و نقد معاملہ ہوتا ہے، تو پھر لکھنے کی ضرورت نہیں ہے اور گواہ بنانے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ اگر وہ چیز جو ہے سستی دام ہے، اگر وہ چیز ہے قیمتی، جیسے لاکھوں میں وہ چیز چلی جاتی ہے، کوئی گاڑی ہے، کوئی مکان ہے یا کوئی پلاٹ ہے جو کروڑوں میں بکتا ہے، اگر وہ چیز ہو تو نقد رہی ہے، لیکن یہ ہے کہ اس نقد میں تم جو ہے نقد میں وہ چیز قیمتی ہے تو اس چیز کی کچھ قیمت ادا ہوئی، کچھ جو ہے قیمت یا ساری ادا ہوئی، لیکن قبضہ دینے میں ابھی وقت درکار ہے، یا قبضہ بھی نقد دے دیا لیکن کل کو وہ جو ہے ایک ان میں سے خریدار یا بائع بے ایمان ہو جائے اس چیز پر کہ میں تو نہیں بیچتا، کیونکہ جب پتہ چلا یہ تو بڑی قیمتی چیز ہے۔ کوئی ایسا معاملہ ہو سکتا ہے کہ قیمتی چیز پر بائع یا مشتری کا آپس میں دل بے ایمان ہو سکتا ہے اور جو آپس میں معاہدہ ہوا اسے ختم کیا جا سکتا ہے اور قیمت کے اوپر جھگڑا ہو سکتا ہے، تو ایسے نقد و نقد قیمتی چیز کے اندر گواہ بنا لیے جائے تو بہتر ہوتا ہے، قیمتی چیز کے اندر گواہ بنا لیے جائے تو بہتر ہوتا ہے کہ کہیں کل کو نزاع پیدا نہ ہو جائے، جھگڑا نہ ہو جائے اور یہ آپس میں جو ہے بے ایمان نہ ہو جائے۔ تو اگر گواہ موجود ہوں گے تو ان گواہوں کی موجودگی میں نزاع سے بچا جا سکتا ہے، نقد و نقد چیز کے اندر بھی، نقد و نقد چیز کے اندر بھی جھگڑے سے بچا جا سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسی کی طرف اشارہ فرمایا کہ یہ زیادہ انصاف کی بات ہے اللہ کے ہاں اور زیادہ درست بات ہے گواہوں کے لیے اور زیادہ قریب ہے اس بات کے کہ نہ شک کرو تم، یہ نہ شک کرو تم لوگ، مگر یہ کہ ہو سودا ہاتھوں ہاتھ، مگر یہ کہ ہو سودا خریداری ہاتھوں ہاتھ، تو تجارت موجود تدیرونہا بینکم، جو تمہارے آپس میں ہاتھوں ہاتھ ہو، تو کوئی گناہ نہیں تم پر اس بات میں کہ تم نہ رکھواؤ اس کو۔ وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ، لیکن تم لوگ گواہ بنا لو جس وقت تم خرید و فروخت کرو، اس وقت گواہ بنا لو۔ گواہ بنا لو کوئی قیمتی چیز ہے، یعنی لکھنے کی ضرورت نہیں ہے لیکن قیمتی چیزیں تم گواہ ضرور بنا لو جس وقت تم نے ہاتھوں ہاتھ بھی اگر کوئی تجارت کی ہے جبکہ وہ چیز قیمتی ہے۔ اگر اور پھر فرمایا کہ گواہ جو تم نے کاتب بنایا تھا اپنی تجارت میں، اپنے جو ہے معاملے میں، اپنے قرض جو تم ادا کر رہے ہو اس میں، قرض جو دے رہے ہو اس میں، یا ادھار کسی کو کوئی چیز دے رہے ہو اس میں تم نے گواہ بنایا تو گواہ کو نقصان نہ پہنچاؤ۔ ولا یضار، اگر یہ اس کی لا جو ہے یہ نفی کا بھی ہو سکتا ہے، مثبت کا بھی ہو سکتا ہے کہ نہ تکلیف دو تم کاتب کو اور نہ ہی گواہ کو،
نقصان نہ دو۔ اگر اس کا معنی یہ کرے نفی والا کہ نہ تکلیف میں ڈالو کاتب کو نہ ہی گواہ کو، تو پھر مطلب یہ ہوگا کہ کاتب یا گواہ ہو سکتا ہے جس کو تم بنانے کی کوشش کر رہے ہو اسے کوئی سفر درپیش ہو، اس کو کوئی مجبوری درپیش ہو، ذاتی اس کے تقاضے ہوں، اور آپ اسے مجبور کریں کہ آپ نے ہی کاتب بننا ہے، آپ نے ہی گواہ بننا ہے، تو ایسے شخص کو مجبور کر کر تکلیف میں نہ ڈالو۔ ہر شخص کے ساتھ کچھ ضروریات جڑی ہوئی ہیں، آپ متبادل کوئی اور کاتب تلاش کرو جو خوش دلی کے ساتھ تمہارے معاملے کو، تمہارے جو ہے معاملے کو وہ لکھ لے۔ اور اگر اس کا ہم مثبت والا نفی والا لا نہ قرار دیں تو پھر مطلب یہ ہے کاتب یا گواہ تکلیف میں نہ ڈالے بائع یا مشتری کو، یعنی کل کو وہ کاتب جو ہے غلط بیانی کرنا شروع کر دے، یا لکھتے وقت کاتب غلط تحریر لکھ دے اور جو معاملہ اسی کو نہ لکھے، تو اس کے اندر وہ بددیانتی نہ کرے، اور گواہ کو جس چیز کا گواہ بنایا گیا اور اس گواہی کے اندر وہ گواہ جو ہے پوری امانت داری دیانتداری کے ساتھ اس گواہی پر قائم رہے، ایسا نہ ہو کہ کچھ وقت گزرنے کے بعد وہ اپنی گواہی کو تبدیل کر ڈالے اور جو ہے جھوٹ بول دے اور بائع اور مشتری میں نزاع پیدا کر دے۔ تو گواہ بھی امانت داری کے ساتھ گواہی دے اور جو ہے کاتب بھی امانت داری کے ساتھ تحریر کو لکھے، تو اس اعتبار سے مثبت ترجمہ میری یہ ہوگا۔ اگر لا کو نفی کا نہ مانے تو دونوں صورتیں اب یہ آ گئی، نہ تو کاتب بددیانتی کرے نہ ہی گواہ بددیانتی کرے۔ دوسرا یہ کہ جو قرض دینے والا ہے شخص وہ، اور جو قرض لینے والا ہے وہ شخص، وہ ان کاتب کو بھی تکلیف میں نہ ڈالے، گواہ کو بھی تکلیف میں نہ ڈالے، نقصان میں نہ ڈالے۔ فرمایا اگر تم ایسا کرو گے تو پھر تم گناہ گار ہوگے، اور ڈرو اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ نے ہی تمہیں یہ احکامات کی تعلیم دی ہے، یہ مسائل بتائے، یہ احکامات بتلائے، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کو خوب جانتے ہیں۔ اب اگلی آیت کریمہ جس کا اب ترجمہ ہوا، اس کا مطلب یہ ہے کہ ایسا وقت بھی آ سکتا ہے کہ تم سفر میں ہو اور سفر میں ایک قافلے میں ہو، اور اس وقت آپ کو کوئی چیز خریدنی پڑ جائے یا کوئی آپ کے کسی کو قرض لینا پڑ جائے اور آپ کو دینا پڑ جائے، تو پھر اس وقت کیا کرو؟ اس وقت اگر تم کسی کاتب کو نہیں پاتے کہ لکھنے والے کو کوئی چیز تم دے رہے ہو قرض کے طور پر، یا کسی کو کوئی چیز ادھار دے رہے ہو اور سفر میں ہو، وہاں پر کوئی لکھنے والا موجود نہیں کہ جس سے اس معاملے کو لکھوا سکو، تو پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے تم ایسا کر لو کہ جو تم سے قرضہ لے رہا ہے یا جو شخص تم سے ادھار کوئی چیز لے رہا ہے، تم ایسا کرو اس سے کوئی چیز بطور رہن کا لے لو، کوئی چیز بطور رہن کے لے لو۔ رہن کا کیا مطلب کہ مثال کے طور پہ ایک شخص نے 1 لاکھ روپے لیے تو آپ اس کو 1 لاکھ روپے دے رہے ہو، اب وہ اس چیز پر کہ اس پر قائم رہے، واقعتاً اس نے 1 لاکھ روپے لیے ہیں اور اس نے واپس کرنے ہیں، تو ایسا کرو تم اس سے کوئی چیز رہن کے طور پر لے لو، اس کی کوئی قیمتی چیز لے لو جو اس کے پاس موجود ہو رہن کے طور پر، تو اور تمہارے پاس جو تم نے رہن لی ہے وہ چیز امانت ہے، وہ چیز امانت ہے، اور جس وقت وہ پیسہ وہ 1 لاکھ روپے یا جتنی رقم اس نے بطور قرض کے لی، تو جب وہ واپس کرے گا تو آپ اس کی وہ امانت جو رہن کے طور پر لی ہے اسے وہ واپس کرو، اسے واپس کرو، اور اس کے اندر آپ تصرف نہیں کر سکتے کیونکہ وہ چیز آپ کے پاس امانت ہے، اس چیز میں آپ تصرف نہیں کر سکتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرمایا کہ اگر کوئی چیز آپ تمہارے پاس گواہ نہیں، کاتب نہیں ہے، تو بطور رہن کے لے لو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ عمل ثابت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک مرتبہ جو کی ضرورت پڑی گھر کی ضروریات کے لیے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خادم حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم فرمایا کہ جا کر 30 سا جو لے کر آ جاؤ۔ 1 سا جو ہے 1 سا کی مقدار تقریباً 3.5 کلو ہوتی ہے، 3.5 کلو کی ایک چیز کی 1 سا کی مقدار ہوتی ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو 30 سا جو کی ضرورت پڑی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خادم حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا کہ جا کر آپ 30 سا جو لے کر آؤ۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک یہودی شخص کے پاس گئے اور جا کر اس سے جو طلب کی، تو اس شخص نے کہا کہ آپ میرے پاس اگر اور ادھار لینا چاہ رہے تھے، تو اس شخص نے کہا کہ آپ میرے پاس کوئی رہن کے طور پر کوئی چیز رکھوائیں،
تب میں دوں گا 30 سال جو۔ تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آ کر عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، بغیر رہن کے وہ کوئی چیز دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ایک زرہ اسے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دی، اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس یہودی کو دی اور اس سے 30 سا جو لیے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جو 30 سا تھا اپنی 9 بیویاں اور 2 آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام تھے ان میں تقسیم کی۔ وہ 30 سا جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں 9 بیویاں تھیں اور 2 غلام تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو 9 بیویوں اور 2 غلاموں کے درمیان وہ 30 سا جو تقسیم کر دی۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ 30 سا جو کی قیمت اپنی زندگی میں ادا نہ کر سکے، اس کا قرضہ جو تھا وہ ادا نہ کر سکے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرما گئے، اور اس یہودی کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ زرہ رہی۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب زمانہ آیا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد، تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ قرضہ ادا کیا اور اس یہودی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ زرہ واپس لی۔ تو رہن کے طور پر کوئی چیز رکھوانا اور کسی سے کوئی قرض کے طور پر چیز لینا، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے ثابت ہے۔ تو اس آیت کریمہ سے یہ معلوم ہوا کہ آ کر رہن کے طور پر کوئی چیز لینا اور قرض کے طور پر کوئی چیز جو ہے دینا، یہ اس عمل سے ثابت ہے کہ کوئی چیز تمہارے کوئی لکھوانے والا نہیں ہے یا گواہ موجود نہیں ہے، تو رہن کے طور پر تم کوئی چیز لے لو اور رکھ لو اور اس شخص کو دے دو جس سے قرض لے رہے ہو۔ تو دینے والے کے لیے بھی یہ حکم ہے، لینے والے کے لیے بھی حکم ہے، تاکہ کل کو آپس میں کسی کا دل بے ایمان نہ ہو اور جھگڑا اور نزاع کی صورت پیش نہ آئے۔ تو پھر جب کل کو قرضہ تم واپس ادا کرنا چاہو اور جو ہے اس شخص کو جب قرضہ ادا کر دو تو اس سے جو رہن لی تھی وہ چیز اس کو واپس کر دو ساتھ میں۔ تو اللہ تعالیٰ اس کی طرف اشارہ فرما رہے کہ وَلْيُعَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ، جو تمہارے پاس امانت تھی وہ اسے ادا کر دو، اور فرمایا اللہ تعالیٰ سے ڈرو جو اس کا رب ہے، کہیں ایسا نہ ہو تم اس معاملے میں جو ہے گڑبڑ کر دو اور اس کا اندر بددیانتی کر دو، اس رہن کا استعمال کر یا رقم کا اندر کمی پیشی کر، اور فرمایا کہ گواہ جو ہے گواہی کو نہ چھپائیں، وہ بھی گواہی کا اندر پوری امانت داری کا خیال رکھیں۔ اگر انہوں نے اس گواہی کو چھپایا جو اصل گواہی تھی جس چیز کی معاملے کی، اس معاملے کا اندر کچھ گڑبڑ کر دی اور بددیانتی کر دی گواہی کا اندر، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے اس کا دل گناہ گار ہوئے۔ واللہ بما تعملون علیم، اور اللہ تعالیٰ خوب جانتے ہیں جو کچھ بھی تم لوگ کرتے ہو۔ کتنے پیارے معاملات اور احکامات اللہ جل جلالہ نے اس رکوع کا اندر ارشاد فرمائے، بیان فرمائے۔ لہٰذا اب ہم اگر اپنے معاملات میں، خریداری میں، قرض میں اگر ان چیزوں کو، مسائل کو مد ملحوظ خاطر رکھیں تو بے شمار ہمارے جو ہے دلوں کی خراشیں اور جھگڑے، نزاع، یہ ساری کی ساری چیزیں ختم ہو سکتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان آیات کریمہ کی پوری سمجھ عطا فرمائے۔